حسینیت ہے کیا ہے؟ یہ جو جنگ ہے کربلا کی، یہ بیسیکلی دو فریقین کے بیچ میں، جسے یزیدیت اور حسینیت کہتے ہیں، ان کے بیچ میں نہیں ہے۔ یہ جنگ تو اصولوں کی جنگ تھی۔ جو سید ہیں وہ غیر سید میں شادی نہیں کر سکتے۔ جو سید لڑکا ہے، نان سید وہ ایگزامپل کوٹ ہوتی ہیں کہ وہ شادی باہر کر سکتا ہے، بٹ ایک کٹر قسم کا جو کانسیپٹ ہمارے سادات فیملی کے اندر ہے اور علماء کرام کے اندر بھی ہے کہ ایک سید زادی کی شادی ایک نان سید سے نہیں ہو سکتی۔ کیا سنی، دیوبندی، اہل حدیث، جتنے بھی دیگر مکتبہ فکر کے لوگ ہیں وہ بھی سید ہو سکتے ہیں نا؟ نہیں جی، وہ سید نہیں ہو سکتے۔ چلیں ہم سید کی بات نہیں کرتے، اہل تشیع لڑکی سے سنی کی شادی ہو سکتی ہے؟ جی بالکل ہو سکتی ہے۔ اس کی ایگزامپل میرے پاس میرے گھر میں خود موجود ہے۔ میری مدر جو ہیں وہ اہل تشیع ہیں اور میرے جو ابا ہیں وہ اہل سنت ہیں۔ جو اہل سنت ہے وہ اہل تشیع کے بہت قریب ترین ہے۔ شام غریبہ، اس کے بارے میں بڑی من گھڑت کہانیاں بتائی جاتی ہیں، لائٹیں بند کر دی جاتی ہیں، اس طرح کی بہت ساری کہانیاں ہیں۔ یہ جی تحقیق سے دوری ہے، یہ لا علمی ہے، یہ جہالت ہے۔ جب علمی مکالمہ نہیں ہوگا اور اس کے مد مقابل جو ہے وہ تعصب ہوگا، نفرت ہوگی، بغض ہوگا، عداوت ہوگی، تو پھر کیا ہوگا؟ سازشیں ہوں گی۔ ماتم کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ ماتم ہے کیا؟ کوئی شرعی، قانونی اور میرا خیال ہے کہ قرآنی روح سے نہیں۔ ہمارے ہاں بھی اہل تشیع کے اندر جو ماتم اور زنجیر زنی ہے اور یہ جو کوئلے کے اوپر بھی وہ چلتے ہیں، یہ بہت سے علاقوں میں وہ اپنی طرز کا ہوتا ہے۔ جو خواتین ہیں کیا وہ بھی زنجیر زنی، کما زنی یا کوئلوں پہ چلتی ہیں؟ کچھ ایسا؟ جب وہ زنجیر زنی کر رہے ہوتے ہیں تو چھتوں پہ بھی کافی لوگ جو ہیں وہ جمع ہوتے ہیں، تو اس انداز سے اگر میرا پوائنٹ آف ویو دیکھیں تو میں تو اس کو بھی بہتر نہیں سمجھتی۔ فیملیز اس میں مرد بھی ہوتے ہیں، خواتین بھی ہوتے ہیں، ان کے بچے بھی، انہوں نے کچھ چین پہنی ہوتی ہے، زنجیریں، قیدی بنا ہوتا ہے، اس کا کیا کنسیپٹ ہے؟ اگر کسی کو اولاد نہیں ملی تو ہم اب اس بچے کو وہ ہوا تو قید کریں گے، اگر کسی کو کوئی بیماری ہے تو اس کو شفا مل جائے گی تو ہم قید کریں گے۔ کالا سوٹ زیب تن کیا ہوا ہے، اس کے بارے میں بڑا لوگ کہتے ہیں کہ جہنمیوں کا لباس۔ ہر شخص اگر ایک ہی لباس پہنے گا عام ایام کی طرح، پھر وہ جو آپ کی اجتماعی جو یادداشت ہے محرم کے حوالے سے، اس کی شناخت کیسے ہو سکے گی؟ یہ کوئی رکن دین نہیں ہے۔ کالا لباس جو ہے وہ غم کی علامت ہے۔ کہ لوگ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ چھٹیاں آئیں گی محرم کی اور ہم گھومنے جائیں گے۔ یزید آج بھی بنتے ہیں لوگ کوشش سے، حسین خود نہیں بنتا، خدا بنا۔ ارے واہ، بے شک بے شک۔ لاکھوں درود و سلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ فرمان مصطفیٰ ہے، یہ قول رسول ہے، حسین و منی و انا من الحسین۔ گر دیا حسین نے، سر دیا حسین نے، جو کوئی نہ کر سکا وہ سب کر دیا حسین نے۔ ماہ محرم جب آتا ہے تو ایک زخم ہے جو تازہ ہو جاتا ہے۔ تو حسینیت ہے کیا؟ امام علی مقام کی تو سب بات کرتے ہیں، لیکن حسینیت ہے کیا؟ یزید کیا کوئی فرد ہے یا کوئی فلسفہ ہے؟ یہ ساری چیزیں ہم آج جاننے کی کوشش کریں گے۔ سیدہ ثروت کاظمی صاحبہ ہمارے ساتھ آج اس پوڈ کاسٹ میں ہوگی، انہی سے جانیں گے۔ مس کیا حال ہیں؟ ٹھیک ہیں آپ؟ جی الحمدللہ۔ بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت کا۔ اچھا، حسینیت کی بات ہوتی ہے، لیکن حسینیت کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کیا موقف کیا ہے، حسینیت ہے کیا ہے؟ موقف اور حسین کا جو نام ہے وہ دونوں لازم و ملزوم ہے ایک دوسرے کے لیے، یعنی ہم ان کو الگ نہیں کر سکتے۔ نہیں، دیکھیے کہ اگر آپ محبت حسین سے کرتے ہیں اور اس کے موقف کو نہیں اپناتے، تب بھی روح جو ہے وہ آپ کی کامل نہیں ہے۔ اور اگر آپ جو ہے وہ محبت کرتے ہیں، موقف نہیں حسین کا، اور موقف ہے لیکن محبت نہیں، تو پھر بھی وہ کامل نہیں ہو سکتی۔ سو دونوں جو ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ، اہل بیت کا جو راستہ ہے وہ موقف کا بھی ہے اور وہ نام کا بھی ہے۔ سو میرے نزدیک سوال یہ پیدا نہیں ہوتا کہ ہم جو ہیں وہ حسین کو کتنا یاد کرتے ہیں یا اس کا معیار کیا ہے۔ بیسیکلی آج تک بدقسمتی سے ہم اس سوچ سے نکل ہی نہیں سکے کہ ہم یہ سوال کیوں نہیں پوچھتے کہ کربلا کیا ہے اینڈ کربلا کا معیار کیا تھا، کیونکہ حسین جو ہے وہ ایک نام تو نہیں فقط، وہ تو معیار بھی ہے نا۔ اور یہ جو جنگ ہے کربلا کی، یہ بیسیکلی دو فریقین کے بیچ میں، جسے یزیدیت اور حسینیت کہتے ہیں، ان کے بیچ میں نہیں ہے۔ یہ جنگ تو اصولوں کی جنگ تھی، افراد کی جنگ تو تھی ہی نہیں۔
तो अब असूलों के अंदर ना तो कोई मसलक होता है, ना कोई जमात होती है, ना कोई पार्टी होती है, असूल पे ना कोई नारा होता है। तो इसी वजह से हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मेरी जंग जो है वो फ़कत यजीद से नहीं, हर उस इंसान से है जिसका किरदार जो है वो यजीदी है। सो नाम और मुवक्कफ़ अहले बैत का दोनों जो हैं वो लाज़िम मलज़ूम है। इसी के ऊपर मैं इमाम अली अलैहिस्सलाम का एक कौल भी जो है इसके साथ लिंक करना चाहूँगी कि हक़ को पहचानो, क्योंकि हक़ तुम्हें जो है वो अहले हक़ तक पहुँचा देगा। हक़ को पहुँचाओ, पहचानो, क्योंकि हक़ तुम्हें अहले हक़ तक पहुँचा देगा। यानी कि आपका जो नाम है, हुसैन का जो नाम है, वो दिल को रोशन करता है, और आपका जो मौक़िफ़ है वो समत तय करता है, डायरेक्शन क्लियर करता है। तो दोनों एक दूसरे के लिए जो है वो लाज़िम मलज़ूम है, मौक़िफ़ भी और नाम भी, कि आप नाम के साथ भी जुड़े हैं लेकिन मौक़िफ़ आपका ये है कि आप यजीद का साथ दें। मैं समझती हूँ कि हुसैन जो है वो कोई किसी भी स्पेसिफिकली फ़िरके की मेरास नहीं है। हुसैन हर जिंदा जो ज़मीर है उसकी आवाज़ है। बेशक। अच्छा, इमाम अली मकाम की हम बात करते हैं, उनकी जब बात आती है, करबला का ज़िक्र होता है तो हम रोते भी हैं, लेकिन जो इमाम अली मकाम ने रास्ता बताया, जब रास्ता अपनाने की बात आती है तो हम यजीदियत के रास्ते को प्रायोरिटी देते हैं। अभी ये मुहर्रम चल रहे हैं, जुलूस निकलता है, लेकिन मसाजिद वीरान है, नमाजी नहीं है। तो क्या है कि हुसैनियत की बात होती है लेकिन रास्ता यजीदियत का अपनाते हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये देखने की ज़रूरत होगी कि हम माने या ना माने, हम आज भी जो कूफा वालों की रवायत है, उनका जो अमल है, वो किसी न किसी हवाले से दोहरा रहे हैं। यानी हम वक्त हाज़र के यजीद के बीच में रहकर गुज़रे हुए यजीद को गालियाँ देते हैं। अरे ठीक है, तो ये कूफा वालों की रवायत है जो आज भी जारी व सारी है। हमेशा याद रखिए कि यजीद जो है वो एक तारीख़ी शख्सियत तो है ही, एक फ़र्द तो है ही, लेकिन वो एक सियासी जहनियत भी है। किस तरह कि यजीद जो है उसने ताकत के लिए हक़ का साथ नहीं दिया, जबकि हुसैन ने हक़ के लिए ताकत का साथ नहीं दिया। तो बेसिकली ये जो अहले तशरीह के अंदर भी बहुत सारे इख्तलाफात इस चीज़ के बारे में हैं। हवा देते हैं लोग बाहर से और यजीदियत जो है वो उसको करने की कोशिश करते हैं। आपने बिल्कुल सही फरमाया है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मुझे इस तरह की कोई मातमदारी की ज़रूरत नहीं है, मुझे इस तरह का कोई गम जो है वो मनाने की ज़रूरत नहीं है, अगर जिसकी वजह से मैंने ये कुर्बानी दी है। और वो कुर्बानी क्या है? यानी हम सोचें कि एक वक्त आता है कि जब हक़ और मुफाद और असूल आमने सामने खड़े हो जाएं तो हम किसका इंतखाब करेंगे? जब बातिल और हक़ एक दूसरे के मद्दे मुकाबल आ जाए तो आप सोचिए कि आज जो यजीदियत आप बता रहे हैं इस सोसाइटी में, इस मुआशरे में, कि हम हुसैनियत का तो नाम लेते हैं लेकिन काम हमारे यजीदियत वाले हैं। तो मुझे सिर्फ इस बात का जवाब चाहिए कि हम किसके मद्दे में, अगर मुफाद और असूल एक दूसरे के सामने हैं, एक तरफ हक़ है, एक तरफ ज़मीर है, तो हम किसका इंतखाब करेंगे, हम किसको चुनेंगे? सो इस बारे में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का वही जो आपने अभी थोड़ी देर पहले मैंने अर्ज़ किया, हर उस इंसान के साथ, मेरी जंग हर उस इंसान के साथ कि जिसका किरदार यजीदी है, नॉट इवन दो कि सिर्फ यजीद के साथ था। इस दौरे हाज़र का जो यजीद है वो चाहे हुक्मरान है, चाहे इंसान है, चाहे किसी रवैये में है, क्योंकि यजीद भी एक रवैया है। हमेशा याद रखिए कि ये जो करबला है ना, ये इसका इम्तिहान आप समझें कि 1400 साल पहले ख़त्म हो चुका नहीं, इसका इम्तिहान अभी भी जारी व सारी है, हमारी शक्लों में, रवैयों में, बिहेवियर्स में, मिजाज में, लोगों के एक दूसरे से ताल्लुकात जो हैं उसके अंदर यजीदियत जो है वो जिस तरह है। तो ये क्या है? इंसानी ज़मीर का एक मुस्तकिल कैफियत है, ये इंसानी ज़मीर की जो जाग नहीं रही, क्योंकि ज़िंदा ज़मीर जब होगा तो हुसैनियत ज़िंदा रहेगी, जब ये नहीं होगा तो फिर जान लीजिए कि जो यजीद है वो एक सियासी जहनियत है और वो बदतदरीज ऐसे ही चलती रहेगी। वो खूब शेर भी है कि कितने अजीब हैं लोग दौरे जदीद के,
دل میں حسین اور جیب میں سکے یزید کے. اچھا مس مجھے بتائیں کہ جب ہم یزید کی بات کرتے ہیں نا اسے برا بھلا کہتے ہیں, تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یزید نے تو حضرت حسین علیہ السلام کو شہید نہیں کیا, تو یزید کو اتنا برا کیوں کہا جاتا ہے؟ دیکھیے ایک یہ فقہی ایک پورا پراپر یہ تو اس کے اوپر علماء کرام کی آراء موجود ہیں. میں ایک اسپیسیفکلی ایز اے پولیٹیکل سائنٹسٹ اینڈ ایک ایز اے سوشلسٹ سوشیالوجسٹ بھی میں ایک بات کرنا چاہوں گی کہ جب اس میں ایک آتا ہے کہ جب ایک گروپ جو ہے یوز لفظ ہوتا ہے دی ادرز, جب وہ بنا دیا جاتا ہے تو اس میں صرف کیا ہوتا ہے کہ پھر آپ اس میں سے خامیاں تلاش کرتے ہیں کسی ایک اسپیسیفک گروپ کی, آپ ان کو ہوا اس کو دینے کی کوشش کرتے ہیں, یعنی کہ حقائق کے نزدیک جانے کی کوشش نہیں کرتے. تو وہ جو ایک اسپیسیفک اہل تشیع کے بارے میں کانسیپٹ دیا گیا جی کہ یزید کو برا بھلا کہنے والے, مطلب یہ تو عام سی سمپل سا ایک میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت ہی علمی دیانتداری نہیں ہوگی, یہ عالمی کوئی علمی مکالمہ نہیں ہے بات کرنے کا کہ ہم کہیں کہ یزید نے کربلا میں یہ کیا اور وہ لوگ کچھ کہہ رہے ہیں کہ یزید کے ساتھ ایسا برتاؤ کیوں ہے یا وہ بہت اچھا انسان تھا. تو یہ تاریخ اور یہ جو کتب ہیں یہ ڈھیروں بھری پڑی ہیں اس تاریخ سے کہ یزید کا کردار کیا تھا, یزید نے کیا ظلم و ستم کیا, اور حسین جو ہیں انہوں نے سوال وہی آ جاتا ہے کہ بیعت کی اگر بات کی جائے, حسین نے جب بیعت نہیں کی تو پھر دوسروں نے بیعت کیوں کر لی, سوال تو یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے. سو یہ علمی تقاضا نہیں ہے گفتگو کا کہ یزید کے اوپر ہم بحث کریں کہ بھئی یزید کو لوگ اچھا کیوں کہتے ہیں. یہ ان کی ایک اختراع کہہ سکتے ہیں یا ان کا ایک کہہ سکتے ہیں کہ علمی وہ تقاضا نہیں ہوگا یا ان کا کوئی تاریخ سے کوئی انسیت نہیں ہوگی. اپنی کتب کھول کے دیکھیں, ابن ماجہ, صحیح بخاری, آپ کی جو یہ دوسری بہت ساری ایسی ہیں جس کے اندر موجود ہے پراپر, اور بہت سارے ایسے علماء کرام میں سمجھتی ہوں جو دیوبندی بھی ہیں, اہل سنت سے اور ڈفرینٹ مسلک سے جو تعلق رکھتے ہیں, بڑا ڈیفائن کھلے سر عام کر دیا اس کریکٹر کو. تو اب اس کو ڈیفینڈ کرنا میرا خیال ہے اس پہ بات کرنا لا حاصل اور ایک گفتگو. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ آپ سید ہیں, سادات میں سے ہیں, مجھے بتائیں کہ ایک اصل سید کی نشانی کیا ہوتی ہے, کیونکہ ابھی ہم معاشرے میں ہمیں بہت سارے سادات ملتے ہیں, سید ملتے ہیں, تو ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کا شجرہ کہاں پہ ہے, تو وہ ان کے پاس نہیں ہوتا, یا دوسرے یا تیسرے جا کے وہ پیری میں جا کے, پنجابی میں کہتے ہیں, وہ ختم ہو جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں بس. تو اصل سادات کی, سید کی نشانی کیا ہے؟ دیکھیے ہمارے پاس تو پہلے امام سے لے کے 12 امام تک, مطلب جیسے کہ میں قاسمی سید ہوں تو پھر میں موسیٰ امام کاظم علیہ السلام کی اولاد سے ہوں اور ہم کاظمین سے ہیں. تو ہم تو انہی کو مطلب 12 امام 14 معصومین جو ہیں ان کے اکارڈنگ رہ کے پھر ہمارا جو شجرہ نسب ہے وہ ہوتا ہے. ہاں بہت سارے ایسے لوگ ہیں, میں بہت حیران ہوتی ہوں جب میں یونیورسٹی میں ڈائس پہ کھڑی ہوتی ہوں اور وہ بول دیتا ہے شاہ, تو میں جب اس سے پوچھتی ہوں اچھا آپ کون سے والے سید ہیں, مینس کہ کس امام کی اولاد میں سے ہیں, تو پھر وہ آگے سے کہیں گے کہ ہم قریشی ہیں. حالانکہ قریش جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو پھر ایک ہاشمی بھی اپنے آپ کو سید فیملی کہتے ہیں. تو یہ بھی اس بارے میں اختلاف ہے کہ صحیح والا سید کون ہو سکتا ہے. دیکھیے میں سمجھتی ہوں کہ بینگ اے ہیومن, اگر ایک سید ہے اور اس کے اندر ایک انسانیت نما عنصر نہیں ہے, اس کے اندر بھی وہ ساری خرابیاں موجود ہیں, اور اس کے مد مقابل ایک ایسا انسان جو متقی پرہیزگار ہے اور معاشرے میں سوسائٹیل فیکٹرز جو ہیں ان کے اندر اس کا بہت اچھا کنٹریبیوشن ہے, تو میرا خیال ہے کہ وہ اس سے بھی بہتر ہے. لیکن اگر سید ہونے کی حیثیت سے اس کو اللہ تعالیٰ نے وہ کہتے ہیں کہ وہ عزت دی ہے, تو اس کو بڑی ذمہ داری کے ساتھ آپ کو جانچنے کی ضرورت ہوگی, بیکاز ائمہ طاہرین کے مطابق اور معصومین کے مطابق اور جتنے آپ کے پہلے امام سے لے کے 12 امام ہیں ان کے فرامین کے مطابق آپ کو پھر اس کے اوپر عمل درآمد کرنے کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہوگی. اچھا میم, جو سید ہیں وہ غیر سید میں شادی نہیں کر سکتے, ایم آئی رائٹ, اور اس کی وجہ کیا ہے؟ نہیں, اس کی بنیادی وجہ دیکھیں اس میں بھی اختلاف ہے. مطلب کہ اگر دیکھا جائے تو بعض اوقات ہمارے علاقوں میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو سید لڑکا ہے, نان سید, وہ ایگزامپل کوٹ ہوتی ہیں کہ وہ شادی باہر کر سکتا ہے,
بیکاز امام جو ہیں انہوں نے بھی کئی امتی جو خواتین ہیں ان سے اس وقت شادیاں کی تھیں، تو اس حیثیت سے اہل سنت اور کچھ مسلک جو ہیں ان کے اندر یہ موجود ہے کہ غیر سید سے شادی ہو سکتی ہے. بٹ ایک کٹر قسم کا جو کانسیپٹ ہمارے سادات فیملی کے اندر ہے اور علماء کرام کے اندر بھی ہے کہ ایک سید زادی کی شادی ایک نان سید سے نہیں ہو سکتی. اگر اس کسی کی لڑکی کو وہ ایک پسند آ جاتا ہے کوئی لڑکا، تب اب پسند اور ناپسند کا تو یہاں پہ جو ہے وہ ایک ڈیبیٹ الگ ہو جائے گی. لیکن بھی اسلام جاتا بھی ہے کہتا ہے کہ پسندیدگی کی شادی کا تو جی اسلام بھی کہتا ہے. اسلام بھی کہتا ہے، لیکن وہی بات ہے کہ دیکھیں ہمارے کانسیپٹ جو ہیں وہ سب سے زیادہ تو ہمیں سب سے پہلے برادریزم کو دیکھنا ہوتا ہے، پھر ہمیں سوسائٹی کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، پھر جس خاندان سے ہم ہیں اور جو ہمارا براٹ اپ ہوتا ہے اس میں یہ چیزیں ظاہری بات ہے وہ بہت زیادہ کاؤنٹ کرتی ہیں. سو وہاں پر سیکریفیکیشن اور سیکریفائسز جو ہیں وہ دینی ہوں گی. پسند ناپسند دیکھیں یہ جائز کہاں پہ ہے، کس کتاب میں لکھا ہے پسند اور ناپسند کا کوئی سوال؟ اماموں نے کہیں پہ لکھا ہے کہ کوئی پسند آ جاتا ہے، مطلب ایون کہ غیر محرم کے سامنے تو آواز تک جو ہے وہ نہ کہنے کی اجازت ہے. مطلب وہ تو پسند اور ناپسند تو ایک بہت آگے کا لیول چلا تو جاتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ لو میرج نہیں ہونی چاہیے؟ نہیں، لو میرج میں یہ نہیں کہتی نہیں ہونی چاہیے، لیکن اس کا طریقہ کار ہوتا ہے. دیکھیں ہمارے ہاں ہماری سوسائٹی میں کیا ہو رہا ہے، ہماری سوسائٹی میں لو میرج کے نام پر آپ دیکھ لیں کہ روزمرہ کی بنیاد پر ہم بھی یونیورسٹیز میں پڑھاتے ہیں، وہاں پہ ڈائسیز کے اوپر کھڑے ہو کر روز یہی لیکچرز دیتے ہیں. تو اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج یوتھ اور اس کا کیا کنٹریبیوشن ہے لو میرج کے بارے میں، کہ ڈائریکٹلی آپ ایک حلالیت والے نکاح میں جانا چاہتے ہیں تو آپ پیغام بھیجیں، بجائے اس کے کہ آپ اس کو لٹکائیں، آپ اس کو جو ہے وہ سوسائٹی میں ایک پکچر جو ہے وہ اس قسم کی جو پکچر ہے وہ کریں، وہ نہیں ہے. مطلب ہاں سید فیملی کے اندر آپ نے جو سوال پوچھا وہ مشکل ترین سوال ہے، جس کے اوپر جو ایران کی طرف سے فتویٰ ہے. جیسے وہ کہتے تھے کہ امام جو اپنے خامنائی انہوں نے ان کی جو ایک بیٹی ہیں صاحبزادی ہیں ان کا غیر سید میں بھی ہوا. اور ہاں امام خامنئی ان کی بیٹی کا غیر سید میں جی ایک نکاح ہوا تھا. ہاں جی ایگزیکٹلی انہوں نے بھی اس بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ ان کی ایک غیر سید کے ساتھ بھی ہوئی، اور وہاں پر ہے اس چیز کی ایران کے بارے میں کہ وہ فتویٰ یہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کی کچھ شرائط ہیں. نکاح جو انہوں نے وہاں پر بھی یہ شرط اگر رکھی ہوگی یا غیر سید کے ساتھ شادی ہوگی تو اس کی بھی شرائط ہوگی. مطلب وہ ایویں نہیں کہ آپ کسی گلی کونے میں کسی کھڑے کو دیکھتے ہیں یا کوئی پسند آ جاتا ہے تو آپ کہیں گے کہ بچی جو ہے وہ دے دی جائے گی. اس شرائط کے مطابق آپ کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کیا وہ متقی ہے، وہ پرہیزگار ہے، وہ ایک سیدزادی سے نکاح کرنے کے اس لائق ہے. وہ ساری چیزیں مد مقابل ہوں گی تو ہی اسی کے بعد جو ہے فیصلہ کو ایجوکیشن چل رہی ہے اور بچے اور بچیاں اکٹھے پڑھتے ہیں یونیورسٹیز میں تو محبت بھی ہو جاتی ہے. ایٹ دی اینڈ کو 3-4 سال بعد جب مکمل ہو جاتی ہے تعلیم تو پتہ چلتا ہے کہ اب ہم شادی کریں گے تو گھر والے کہتے ہیں کہ یہ تو غیر سادات ہیں، غیر سید، تو ہم تو شادی نہیں کریں گے. تو اس حال میں کیا کیا جائے؟ دیکھیے سب سے پہلے تو یہ میں آپ کو یہ کہوں گی کہ آپ تعلیمی اداروں میں کرنے کیا جاتے ہیں، مطلب چلیں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ کو ایجوکیشن کے بارے میں بھی بہت ساری چیزیں، میں اس چیز کو بھی ایک اختلاف کے طور پر بھی لوں گی. چلیں پاکستان میں اگر کو ایجوکیشن ہے، سب سے پہلے تو اپنی باؤنڈریز کو طے کریں. اسپیسیفکلی جب آپ کسی تعلق کے اندر جاتے ہیں تو اس تعلق میں آپ کو یہ دیکھنے کی پہلے ضرورت ہوگی، نہ کہ 4 سال بعد دیکھنے کی ضرورت ہوگی کہ آپ پسندیدگی کی نظر میں اگر ایک لمحے میں آپ محسوس کرتے ہیں اور آپ اس کو نکاح کے زمرے میں لینا چاہتے ہیں تو پہلے سے ہی ان چیزوں کو ڈیفائن کر لیں. اگر یہ جو مجبوری گھر کی سناتے ہیں 4 سال بعد کہ ہمارے گھر کی یہ مجبوری ہے، تو وہ عورت کو پہلے پتہ ہونا چاہیے، مرد کو بھی وہ باؤنڈریز، وہ کرائٹیریا سب سے پہلے پتہ ہونا چاہیے. تو یہ ہے کہ اس میں اختلاف ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن غیر سید اگر لڑکے کی بات کی جائے تو وہ پھر مثالیں ایگزامپلس کوٹ کرتے ہیں کہ ہمارے جو بہت سارے امام ہیں انہوں نے بھی تو شادی جو ہے وہ بہت سارے قبائل میں باہر کی تھی. تو پھر اس حساب سے کہتے ہیں کہ سید کیوں نہیں شادی کر سکتا. پھر ایک مکتبہ فقہ جو ہے اس بات پہ بھی کرتا ہے کہ رسول پاک کی جو بیٹی ہیں ان کی بھی شادی جو ہے وہ ان سے ہوئی تھی، باہر ہوئی تھی. تو اس حوالے سے یہ میرا خیال ہے کہ ایک مذہبی ڈیبیٹ ہے جس پہ میں نہیں پڑھنا چاہتی. لیکن ہاں 4 سال بعد اگر اس کو پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے تو اپنی باؤنڈریز کو پہلے کلیریفائی کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ سید فیملیز میں سب سے زیادہ اگر نہ ہو تو برادری ازم کا بہت زیادہ
آپ کو فیس کرنا پڑتا ہے. ہم سنی لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو وہ کہیں گے کہ جو شیعہ سید ہے نا یہ ٹھیک سید نہیں ہے، اور اسی طرح اگر ہم شیعہ علماء کے پاس یا شیعہ لوگوں کے پاس بیٹھیں گے تو کہیں گے جو سنی سید ہیں وہ نہیں ہے، وہ ایسے ہی سید بنے ہوئے ہیں. اچھا آپ بتائیں، آپ سید ہیں، سادات ہیں، کیا سنی، دیوبندی، اہل حدیث، جتنے بھی دیگر مکتبہ فکر کے لوگ ہیں وہ بھی سید ہو سکتے ہیں نا؟ نہیں جی، وہ سید نہیں ہو سکتے. سید جو ہیں وہ ہمارے نزدیک سادات فیملی کا، جو میں آپ کو بتا چکی ہوں، پہلے امام سے لے کے آخری امام مہدی علیہ السلام جو ہے ان تک جتنے بھی امام ہیں ان میں سے سادات کو جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے. قریش جو ہے وہ ایک قبیلہ تھا، ٹھیک ہے، اور اس حساب سے کچھ سادات کے اندر یہ اختلاف پائے جاتے ہیں. مطلب ہاشمیوں کے بارے میں بھی، اب یہ ہاشمی جو ہے وہ میرے بات پہ نہ آ جائیے گا، لیکن ان کے بارے میں بھی تھوڑا بہت ڈاؤٹیڈ. اور قریش تو، اور ایون دو کہ میں یونیورسٹی میں جب کسی سے پوچھوں، کسی کے نام کے ساتھ شاہ لگا ہوتا ہے، تو جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ بھئی آپ کس امام کی اولاد ہیں، تو انہیں وہ کہتے ہیں بس ہم سید ہیں. تو پھر جب ان سے میں اگلا سوال کرتی ہوں کہ آپ کس امام کی اولاد میں ہیں، آپ کا حسب و نسب کیا ہے، تو پھر وہ کہتے ہیں نہیں ہمیں کچھ نہیں پتا، بس ہم شاہ ہیں. تو پھر ان سے جب اگلا سوال یہ ہوتا ہے کہ اچھا آپ شاہ ہیں اور آپ جو ہیں وہ اہل تشیع ہیں یا اہل سنت ہیں، تو وہ آگے سوال یہ کرتے ہیں کہ نہیں، ہم نہ اہل سنت ہیں نہ اہل تشیع ہیں، ہم جسٹ شاہ ہیں اور ہم سید ہیں. تو یہ جو ہے یہ کوئی منطق تو نہیں ہے کہ مطلب آج میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ جتنا میٹیریلسٹک اپروچ اس دنیا میں آ چکی ہے، پیسہ بہت عام ہو چکا ہے، تو ہر بندہ، جیسے ہماری بہت ساری سیلیبریٹیز بھی ہیں، اب میں ان کو ہٹ نہیں کرنا چاہ رہی، لیکن ان کی آگے بھی شاہ لگا ہوتا ہے، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ وہ سید فیملی سے بلانگ کرتے. یہ میرا سوال تھا جی جی کہ جتنے بھی شوبز کے بڑے لوگ ہیں وہ سارے سید ہیں، وہ ساتھ لکھتے ہیں سید فلاں، میں نام نہیں لینا چاہ رہا، میں بھی آپ کی طرح مجھے کافی نام یاد ہیں. جی جی مرد ہوگا وہ بھی سید لکھا ہوگا ہے، اینڈ پہ انہوں نے لکھا ہوگا شاہ لکھا ہوگا. تو یعنی کہ یہ شوبز میں جو سادات ہیں یہ صحیح ہیں؟ یہ اب میں ان کو غلط تو نہیں کہہ سکتی، وہ ان کا اپنا جو انہوں نے چوز کیا ہے، جو ڈائریکشن ان کی ہے، جو ان کی سمت ہے، وہ ان کا ڈیسیژن میکنگ پار جو ہے وہ ان کی ہے، میں ان کو غلط نہیں کہہ سکتی. لیکن میرے نزدیک جو اپنے آباء و اجداد کے بارے میں نہ جانے، میرے نزدیک جو اپنے حسب و نسب کے بارے میں نہ جانے، میرے نزدیک نہیں، ایون کوئی بھی جو صحیح والا سید ہے اس کے نزدیک جو اپنے شجرہ نسب کو نہ جانے اور اس کو نہ پہچانے اور اس بارے میں بات نہ کر سکے، تو پھر وہ ڈاؤٹیڈ ہے. آپ نے یہ کہا جو سنی، دیوبندی، اہل حدیث، جتنے بھی دیگر مکاتب فکر کے لوگ ہیں، اگر وہ کہیں سید ہیں تو وہ سید نہیں ہیں. میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ سید نہیں ہیں، میں نے یہ کہا اگر ان سے سوال پوچھا جاتا ہے کہ آپ کس امام سے ہیں، کس امام کی اولاد ہیں، وہ کہیں گے ہم بخاری ہیں، پھر وہ کہیں گے ہم بخارا سے ہیں اور ہم اہل سنت ہیں. اور پھر وہ جو سوال جو چاہیے ہوتے ہیں، اگر ان کے جواب جو ہیں وہ بہتر انداز سے دے سکتے ہیں، میں نے یہ نہیں کہا وہ سید نہیں ہوتے، سنی سید بھی ہیں، اہل تشیع سید بھی ہیں. ضروری نہیں ہے کہ ہر سید جو ہے وہ اہل تشیع ہی ہو، اس کا مسلک اسی سے ہو کہ وہ حسینیت کرتا رہے. وہ اہل سنت کے اندر بھی دیکھیں، مکتبہ فکر جو اہل سنت ہے وہ اہل تشیع کے بہت قریب ترین ہے، مطلب چند چیدہ اختلافات ہوں گے، ادروائز ہم اہل سنت کی جو ان کی مجالس، جو میلاد مجالس ہیں، ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں، ان کے اندر جاتے ہیں، وہ ہماری مجالس کے اندر برابری پہ آتے ہیں. چلیں ہم سید کی بات نہیں کرتے، اہل تشیع لڑکی سے سنی کی شادی ہو سکتی ہے؟ جی بالکل ہو سکتی ہے. اس کی اگزامپل میرے پاس میرے گھر میں خود موجود ہے. میری مدر جو ہیں وہ اہل تشیع ہیں اور میرے جو ابا ہیں وہ اہل سنت ہیں. اور یہ محبت کی شادی نہیں، ٹوٹلی ارینج ہے. وہ کزن تھے اور ان کی شادی ہوئی ہے، اور اتنی بہترین شادی ہے کہ میں نے اپنی لائف میں شاید اتنا خوبصورت کپل نہیں دیکھا. کہ میرے دیکھیے جو باپ ہوتا ہے وہ مطلب ایک طرح سے وہ حاکم بھی ہوتا ہے، تو وہ چاہتے تو میری اماں کو یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ آپ مجلس کے اندر نہیں جا سکتی، یا وہ یہ کہتے کہ آپ میری جو اولاد ہے وہ امام بارگاہوں میں یا مجالس میں ان میں نہیں جا سکتی. وہ حق رکھتے تھے، اور ہم بھی اس چیز کو سوچتے کہ ہمارے والد نے یہ کہا، لیکن نہیں، انہوں نے. آپ کے والد جاتے ہیں امام بارگاہ میں؟ جی میرے والد امام بارگاہ بھی جاتے ہیں. ہاں وہ ماتم نہیں کرتے، لیکن میرے والد جو ہیں وہ نیاز لنگر، میرا خیال ہے وہ اہل تشیع سے زیادہ مومن ہے.
मतलब कि वो देखें نیتوں کا جو کہتے ہیں نا کہ دار و مدار جو عمل ہے اس کا نیتوں کے اوپر ہے. تو ایگزیکٹلی تو میرے ابا جو ہیں وہ اس بات پہ زیادہ بیلیو رکھتے ہیں کہ جتنی بھی مطلب مسالک ہیں یا ان کو برا بھلا کہنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ خود کے اندر ٹھیک ہیں. وہ امام بارگاہ میں بھی جاتے ہیں, مجلس بھی سنتے ہیں, لیکن وہ ماتم نہیں کرتے, اور آج تک میری مدر کو اور ہمیں بھی انہوں نے نہیں روکا کبھی بھی. اچھا مس, شام غریبہ, اس کے بارے میں بڑی من گھڑت کہانیاں بتائی جاتی ہیں کہ لائٹیں بند کر دی جاتی ہیں, اس طرح کی بہت ساری کہانیاں ہیں, آپ نے سنی ہوگی, میں اس کو دوبارہ ریپیٹ بھی نہیں کرنا چاہتا. کیا کہانی ہے شام غریبہ کی حقیقت میں؟ یہ جی تحقیق سے دوری ہے, یہ لا علمی ہے, یہ جہالت ہے. گھروں میں بیٹھ کر آپ صرف کسی پر فتویٰ لگا دینا اور اپنی پرسیپشنز بنا لینا, یہ میں سمجھتی ہوں کہ علمی دیانتداری نہیں ہے. اس کا تقاضا یہ ہے کہ تحقیق کریں, شواہد اکٹھے کریں باقاعدہ, اور اس کے ساتھ یہ جو من گھڑت کہانیاں ہیں, جب علمی مکالمہ نہیں ہوگا اور اس کے مد مقابل جو ہے وہ تعصب ہوگا, نفرت ہوگی, بغض ہوگا, عداوت ہوگی, تو پھر کیا ہوگا؟ سازشیں ہوں گی, افواہیں ہوں گی, اور پھر من گھڑت کہانیاں جو کچھ دل ہے آپ بنا لیں. ایون دو کہ میرے بہت سارے سنی ایسے لوگ جاننے والے ہیں, کولیگس ہیں میری یونیورسٹی کے اندر, وہ سارے مجالس میں جاتے ہیں اور وہ خود آ کر یہ بات کرتے ہیں کہ ہماری جو ایکسپیرینس ہے وہ بہت خوبصورت رہا. اچھا مجالس کا تو ٹھیک ہے, لیکن یہ صرف شام غریبہ کی بات کی جاتی ہے. تو وہ شام غریبہ بھی تو ایک مجلس ہی برپا ہوتی ہے کہ جب رات کا وہ پہر ہے اور اذان علی 10 محرم کی رات ہے, ایگزیکٹلی 9 اور 10 کے بیچ میں جب اذان علی اکبر لاسٹ جب دی جاتی ہے تو اسے ہی وہ شام غریبہ کے حوالے سے کہتے ہیں کہ اس کے بعد تو اس کے اندر یہ ہے کہ پھر وہ مجلس ہی برپا ہوگی. ظاہری بات ہے, وہ کوئی عالم دین آئے گا, وہ مصائب پڑھے گا, وہ حسینیت کے بارے میں کہ لاسٹ جب علی اکبر نے آخری اذان دی ہوگی تو وہ سما کیا ہوگا, جب بیویوں پہ جو خیمے ہیں ان کو آگ لگائی جا رہی ہوگی تو وہ سما کیا ہوگا. تو اس طرح پھر اس کے حوالے سے وہ چیزیں جب سامنے آتی ہیں, اور بہت سارے ایسے دوست احباب ہیں جو وہاں پر جا کر خود ایکسپیرینس انہوں نے کیا, بلکہ رات کو, کیونکہ وہ رات جاگنے والی رات سمجھی جاتی ہے, اعمال کی رات ہوتی ہے, نمازیں پڑھی جاتی ہیں ہمارے امام بارگاہوں میں باقاعدہ, چونکہ ہم بھی وہاں پر موجود ہوتے ہیں تو کوئی ایسا عالم نہیں ہوتا. ایون دو کہ مجھے تو اتنی خوشی ہوئی ابھی ریسنٹ موچی گیٹ والی سائڈ پہ, مطلب میرا خیال ہے کہ بہت عرصے بعد, میرا تو پہلا ایکسپیرینس ہے موچی گیٹ والی سائڈ پہ, تو مجھے بہت خوشی ہوئی کہ وہاں پر بہت رشی تھا, اور جب وہاں پر میں نے اتنا مردوں کی بھیڑ دیکھی تو وہاں پر مجھے ایک دم سے مطلب وہ ہو گیا کہ اب کیسے نکلا جائے گا وہاں سے, اور یہ وہ, لیکن مجھے خوشی اس چیز کی ہوئی کہ وہاں پر جس طرح لڑکوں نے باقاعدہ جو جلوس تھا, ان لڑکوں نے باقاعدہ وہ ایک لائن بنائی, اور کہ مستورات آ رہی ہیں, عورتیں آ رہی ہیں, ایک جگہ بنائی کہ ان کو گزرنے کی, تو مجھے ایک بہت اچھا میسیج بھی گیا. اور ایون دو کہ میں بہت خوش ہوئی اس چیز کو لے کر کے, وہ بڑے انہوں نے پروٹیکشن جو ہے وہ ہمیں فیل کروائی. اچھا یہ سوال آپ سے کتنی دفعہ پوچھا جاتا ہے, یہی والا جو میں نے ابھی پوچھا شام غریبہ کا؟ دیکھیں یہ سوال آپ کی دوستیں بھی پوچھتی ہوں گی جو فیمیلز ہیں؟ نہیں, اب تو لوگ نہیں پوچھتے, اب جدت پسندی بہت. نہیں پھر بھی ہوتا ہے نا کہ بار بار اس طرح کی چیزیں, کیونکہ یہ کہانی بن چکا ہے نا. جی نعوذ باللہ, میں معذرت کے ساتھ ہی کہہ رہا ہوں. نہیں, آپ بالکل کر سکتے ہیں, آپ کا رائٹ ہے, آپ اس اسٹیٹ میں ہر طرح کا رائٹ ہے, آپ جس طرح کا بھی سوال کرنا چاہیں, لیکن اب ہم سے ایسا سوال نہیں ہوتا. دیکھیں 21ویں صدی ہے, سوشل میڈیا کا دور ہے. ایک وقت تھا کہ حسین کا نام لینا گردن کٹوانے کے مترادف تھا, اور آج حسین, وہ کہتے ہیں نا کہ ایک وقت آئے گا کہ ہر طرف جو ہے وہ حسین جو ہے اس کی وہ ہوگی, آواز ہوگی. سو ہمیں تو کبھی آج تک, میرا نہیں خیال کہ اب میں ڈاکٹریٹ لیول پہ ہوں کہ مجھ سے بیدار تو ہونے دو, ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. سو نہیں ہے اس طرح کا کوئی سوال, میری کولیگ, میرا کوئی بھی کولیگ مجھ سے نہیں پوچھتا. ایون کہ اب لوگ بہت باشعور ہو چکے ہیں, لوگوں میں بڑی اویئرنیس آ گئی ہے. ماتم کی شرعی حیثیت کیا ہے, ماتم ہے کیا؟ دیکھیں میری بات سنیں, آپ ڈفرینٹ جگہوں پر جاتے ہیں, مطلب ڈفرینٹ کنٹریز میں دیکھیں پروٹیسٹ ہوتے ہیں. میں اس کو کوئی بھی قرآنی روح سے کوئی آیت نہیں جاری کروں گی. میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا ہے کہ بینگ اے پولیٹیکل سائنٹسٹ اینڈ بینگ اے پی ایچ ڈی اسکالر, اس سوسائٹی میں سوشل اینڈ مورل جو ایشوز ہیں یا پولیٹیکل ہیں
سوشل ہیومن ایکٹیوسٹ ہونے کے ناطے کوئی شرعی قانونی اور میرا خیال ہے کہ قرآنی روح سے نہیں ہے. دیکھیں آپ ایک سمپل ایگزامپل کوٹ یہاں پر کر سکتے ہیں. آپ ڈفرینٹ کنٹریز میں دیکھیں, ہر جو سویلائزیشن ہے, تہذیب ہے, ہر اپنا غم مصائب دکھ جو ہے اس کے منانے کا طریقہ کار اپنی طرح کا ہوتا ہے, الگ ہوتا, مطلب ڈفرینٹ ہوگا. عیسائیوں کا الگ ہوگا, ہندوؤں کا الگ ہوگا, مسلمانوں کا بھی, ہمارے ہاں بھی. اب ہمارے ہاں بھی اہل تشیع کے اندر جو ماتم اور زنجیر زنی ہے اور یہ جو کوئلے کے اوپر بھی وہ چلتے ہیں, یہ بہت سے علاقوں میں وہ اپنی طرز کا ہوتا ہے. ہر علاقے کا اپنا ایک روایت ہے, ایک ٹریڈیشن ہے, وہ جو سالوں سے صدیوں سے بنی ہوئی ہے. تو اس کے حوالے سے یہ ایک قرآنی شرع کے حساب سے تو میرا کوئی اس پہ نہیں ہے, لیکن یہ کہ وہ منانے کا طریقہ ہر کسی کا ایک ہے کہ ڈفرینٹ ہے. ہر جگہ پر وہ تہذیب جو ہے وہ الگ کی جاتی ہے, لیکن ماتم جو ہے وہ اور عزاداری. اب یہ دیکھیے کہ اس کا بیسک مقصد کیا ہے. اگر آپ وہ کر رہے ہیں تو بحیثیت ایک سید زادی ہونے کے یا ایک اہل تشیع ہونے کے, میں خود سے بھی یہ ایویلویٹ کروں گی, سیلف اسیسمنٹ کروں گی کہ اگر میں مجلس پہ گئی ہوں اور کربلا تاریخ کے اندر جو ہے وہ محفوظ ہو گئی ہے, تو پھر حسین کا جو کردار ہے, حسین کا جو عمل ہے, وہ ہمارے اندر منتقل کیوں نہیں ہوا؟ ٹھیک ہے, تو جب مجلس میں جانے کے بعد بھی ہمارا عمل وہی رہے گا, ماتم داری ہونے کے بعد بھی, عزاداری ہونے کے بعد بھی ہم اس کو منائیں گے, جس طرح بھی ہم اس کا اظہار کریں گے, وہ ہونے کے بعد بھی اگر ہمارے اندر کوئی بدلاؤ نہیں آئے گا تو حسین ہم سے راضی کیسے ہوں گے؟ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ حسینیت کسی بھی ورثے کی, کسی بھی فرقے کی میراث نہیں ہے. وہ ہر انسان کے لیے زندہ و جاوید اور زندہ ضمیر کی آواز ہے. کیونکہ جو یزید ہے وہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یزیدیت کی آواز جو ہے وہ ہمیشہ جاتی رہے گی, بلند ہوتی رہے گی, اور اس کے مد مقابل حسینیت کی آواز بھی ہوتی رہے گی. مس ہم نے دیکھا اہل تشیع جو مرد ہیں یا بچے ہیں وہ تو ماتم کرتے ہیں, زنجیر زنی کرتے ہیں, کما زنی کرتے ہیں, کوئلوں پہ چلتے ہیں, جو آپ نے ابھی بتایا بھی ہے. جو خواتین ہیں کیا وہ بھی زنجیر زنی, کما زنی یا کوئلوں پہ چلتی ہیں؟ کچھ ایسا نہیں, ہوتا ایسا ہے؟ نہیں. میرے تو دیکھنے میں ایسا کچھ نہیں ہوا, لیکن ود دا پیسیج آف ٹائم یہ چیزیں بہت زیادہ چینج ہوتی جا رہی ہیں. نہیں ویسے مطلب خواتین ماتم جو کرتی ہیں وہ کس طرح کرتی ہیں؟ دیکھیے, پہلے میں سمجھتی تھی کہ پہلے وقتوں میں رقت زیادہ ہوتی تھی, مطلب ایز کمپیئر ٹو پیچھے جائیں کچھ سالوں پیچھے, تو اس کی رقت کچھ اور ہوتی تھی. محرم آتا تھا, نیازیں ہوتی تھیں. آج کمپٹیشن بہت زیادہ بڑھ چکا ہے, یعنی نیاز میں بھی کمپٹیشن ہے, کمرشلائز ہو گیا, کمرشلائز ہو گیا. ٹھیک ہے, بہت اچھی چیز ہے حسین کا غم اور اسپیسیفکلی یہ ڈیز جو چل رہے ہوتے ہیں, بٹ میرا یہ خیال ہے کہ جتنی اس میں سادگی, سمپلسٹی ہوگی, جتنا دکھاوا نہیں ہوگا اتنا بہتر ہوگا. اور باقی آپ نے یہ عرض کیا کہ خواتین کرتی ہیں یا نہیں, تو ایسا میرے دیکھنے میں تو آج تک نہیں آیا. خواتین میں زنجیر زنی بالکل نہیں ہے, کیونکہ وہ آپ کو پتہ ہے, ظاہری بات ہے کہ وہ بغیر ود آؤٹ اس کپڑوں کے تو نہیں ہو سکتا نا. تو یہ مردوں کے اندر ہی ہے. ایون دو کہ یہ تو یہاں تک بھی ہے کہ کسی غیر محرم کو آپ نہیں دیکھ سکتے, تو جب وہ زنجیر زنی کر رہے ہوتے ہیں تو چھتوں پہ بھی کافی لوگ جو ہیں وہ جمع ہوتے ہیں. تو اس انداز سے اگر میرا پوائنٹ آف ویو دیکھیں تو میں تو اس کو بھی بہتر نہیں سمجھتی. تو جو فیمیلز ہیں وہ ہاتھ سے کس طرح مطلب عزاداری کرتی ہیں؟ دیکھیں ماتم جو ہے, اچھا مجھے ایک چیز کی یہ سمجھ نہیں آتی, ایک عام ایگزامپل ہم کوٹ کرتے ہیں. دیکھیے آپ کے گھر میں اور میرے گھر میں اگر خدا نخواستہ کوئی مصیبت آ جاتی ہے اور سڈن کوئی سی ہو جاتی ہے اور مجھے کہیں سے فون آ جاتا ہے, وہ بے ساختگی کیا ہوتی ہے. یعنی آپ نے یا میں نے صرف اتنا سنا ہے کہ کربلا جو ہے اس کے اندر بس نیزے لگے اور 72 جو ہیں شہداء وہ اس طرح ہوئے, اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اتنے مظالم ہوئے. آپ یقین کیجئے, یہ طارق جمیل صاحب کو میں سن رہی تھی, اور اس کے علاوہ بھی اگر ہم اپنے عالم دین کو بھی سنیں اور خود بھی جتنا ہم نے پڑھا ہے, ہم کربلا کے بارے میں اگر پڑھیں تو ہم پڑھ نہیں سکتے. مطلب مصائب اور مظالم چھوٹا لفظ ہے. تو یہ آپ
ایک ایگزامپل کوٹ کر لیں یہاں پر کہ ہم جب غم کی کیفیت میں ہوتے ہیں تو ہم کیا شعور کی حالت میں ہوتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں. ہم شعور میں ہوتے ہیں کہ ہم کبھی کوئی سر پہ کوئی مارے گا، کوئی منہ پہ مار سکتا ہے، کوئی ہاتھ پہ مارے. ایون دو ہماری اگر ماں کے ساتھ ہو جاتا ہے، ہمارے کسی بلڈ ریلیشن کے ساتھ کچھ ایسا ہوتا ہے، تو میں شعور کی حالت میں رہوں گی کہ میں نے بہت اپنے آپ کو کیا کرنا ہے کہ اپنے آپ کو اس طرح نہیں کرنا کہ میں جی اب اپنی ماں کے سامنے پیٹ نہیں سکتی، رو نہیں سکتی. تو یہ جو وابستگی ہے حسین کے موقف اور اس کی یاد اور اس کی محبت میں، تو وہ میں کسی کو یہاں پر غلط نہیں کہوں گی. ہر انسان کے غم دکھ کا وہ مجالس برپا کر کے چاہے کرے، چاہے وہ آپ کے رو کے کرے، چاہے وہ امام بارگاہوں میں نیاز دینے کے اوپر کرے، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں کرنے کے اوپر وہ اس کی محبت کا وہ عالم ہے امام کے ساتھ. تو ہم اس کو کسی ایک اینگل سے نہیں دیکھ سکتے کہ اگر کوئی سینہ کو بھی کر رہا ہے تو وہ غلط کر رہا ہے اور اس کا کوئی عمل. ہاں آپ دیکھیے آج اپنی مساجد دیکھیے، اس کے اندر نمازی دیکھیے، اگر وہ عمل سے خالی ہیں تو مساجد کس کام کی ہیں؟ بات مسجدوں کی نہیں ہے، بات امام بارگاہوں کی نہیں ہے، بات عمل کی ہے. اگر آپ کا عمل وہی یزیدیت والا ہے، اگر آپ کا عمل جو ہے اس میں کوئی بدلاؤ نہیں ہے، کوئی تبدیلی نہیں ہے، اگر یہ میسیج جو حسین نے آپ کو تا قیامت دیا ہے بیعت نہ کر کے کہ زندگی کے جینے کا طریقہ کار کیا ہے، یہ اصول کیا ہے، اگر آپ اس کے اوپر عمل نہیں کرتے تو آپ کی عزاداری تو کیا، ایون دو کہ آپ کا سب کچھ بیکار ہے. امام یہ نہیں چاہتے. اور دوسرے نمبر پر آپ نے یہ عرض کیا کہ یہ جو جتنا لوگ کرتے ہیں تو یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کی قبولیت ہے. ہو سکتا ہے کہ ہمارے سے زیادہ ایک اہل سنت بھائی جو ہے وہ گھر میں بیٹھا ہوا وہ اس کی قبولیت ہم سے زیادہ ہو جائے. اچھا مس، میں نے دیکھا ہے کچھ ویڈیوز میں کہ بچے ہیں عمر 5 مہینے یا سال کا بچہ ہے، تو اس کے جو والد ہیں وہ کے ساتھ وہ اس کو ماتم ہی کہیں گے کے ساتھ نکال رہے ہیں، اور وہ عاشورہ کے دن ہے. تو کیا اس بچے کا کیا قصور ہے؟ کیوں کیا جاتا ہے ایسا؟ دیکھیں یہ اب ہم یہ سوال کریں اور گے. وہ رو رہا ہے بیچارہ، ہاں پریشان ہے. اب یہ بالکل ایسے ہی ہے. وہ ایک ان میں ایک منت بھی ہوتی ہے، اہل تشیع میں ایک یہ بھی ہے کہ منت کے طور پر بھی ہوتا ہے کہ وہ بال جو ہیں وہ نہیں کٹوائیں گے، مطلب وہ جب اولاد نہیں ہوتی اس لحاظ سے بھی. پھر ہم سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ یہ ائمہ طاہرین جو ہیں ان کے ساتھ منسوب ہیں چیزیں، کیا انہوں نے کی تھیں یہ؟ اور کچھ ایسے فعل ہیں، جیسے دیکھیے کہ واقعہ کربلا ہوا تھا جب ساری جتنا ظلم ظالم ہوئے تھے تو اس کے بعد بیبیوں نے بیان کیے تھے. اس کے بعد مصائب کیا جو آج ہم چلو سر اور احساس کی صورت میں کرتے ہیں، لیکن اس وقت مصائب ہوئے تھے باقاعدہ چیخو پکار کے ساتھ. مطلب ایک وہ جو اب میں آپ کو عرض کر رہی ہوں کہ شعور کی حالت میں تو کوئی رو نہیں سکتا نا. اب جو زینب نے اپنی آنکھ کے سامنے اپنے بچوں کا اور اپنا جو کنبہ ہے وہ اس کو ہوتے دیکھا ہے. اور امام زین العابدین کے بارے میں آپ نے شاید ایک بہت اچھی ان کے بارے میں ہے کہ ان سے ایک شخص نے جب پوچھا کہ امام آپ کو کبھی ہم نے ہنستے نہیں دیکھا، تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت یعقوب جو ہیں ان کے بیٹے حضرت یوسف جب گم ہو گئے تھے تو 40 سال تک یعنی وہ روتے رہے، ان کی بینائی چلی گئی اور پھر وہ واپس بھی آ گئے. تو میں نے تو اپنے سامنے اپنا سارا کنبہ جو ہے وہ شہید ہوتے دیکھا ہے. تو مطلب میں جو ہے وہ کس طرح ہنس سکتا ہوں؟ اور ایون دو کہ یہ تو ایک بڑی روایت بہت اتھینٹک اس بارے میں بھی ہے کہ جب چاند محرم کا نظر آتا تھا تو باقاعدہ جو ہے وہ چاند دیکھ کر پتہ نہیں چلتا تھا لوگوں کو کہ محرم کا چاند نظر آیا ہے. وہ اس گھر سے گریا رونے کی آوازوں سے پتہ چلتا تھا کہ محرم کا چاند نظر آ چکا ہے اور یہ جو دن ہیں محرم کے ایام ہیں وہ آ چکے ہیں. تو اس لحاظ سے یہ جو آپ نے عرض کیا ہے کہ وہ بال کرتے ہیں اور بچوں کا کرتے ہیں، تو میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ ہر انسان جو ہے اب ہم ان سے منسوب نہیں کر سکتے کہ یہ کام انہوں نے کیے یا انہوں نے نہیں کیے. ہر انسان کی کسی بھی ولی کے ساتھ یا کسی بھی اللہ کا کوئی ولی ہے، کوئی اولیاء کرام ہیں جنہوں نے تبلیغ میں بہت ساتھ دیا، آپ نے تاریخ اس کو پڑھیں، یا پھر کسی امام کے ساتھ، تو اس کی محبت کا عالم ہے کہ وہ پھر اپنے انداز سے اس کو پیش کرتا ہے. اب وہ عمل
قابل قبول ہے یا نہیں ہے وہ اس کی نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے یا پھر اللہ کی بارگاہ میں ہے. امیس ہم ابھی عاشورہ کے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ کچھ فیملیز اس میں مرد بھی ہوتے ہیں خواتین بھی ہوتے ہیں ان کے بچے بھی, انہوں نے کچھ چین پہنی ہوتی ہے زنجیریں, ادھر کڑا لگا ہوتا ہے, اسی طرح ہاتھوں کے ساتھ پاؤں پہ بھی لگا ہوتا ہے, گلے میں بھی لگا ہوتا ہے, یعنی قیدی بنا ہوتا ہے. اس کا کیا کنسیپٹ ہے؟ میاں بیوی اور بچے سارے ہی اسی طرح کے ہوتے ہیں, وہ زنجیر اور سارا کچھ پہنا ہوتا ہے. وہ اسی نسبت سے ہوتا ہے نا کہ جب 10 محرم کو یا 9 محرم کو یا 7 محرم کو کہ ہم جو ہے وہ فلاں منت پوری ہو جائے تو پھر ہم اپنے بچے کو قیدی کریں گے, یعنی اس نسبت سے وہ منسوب کرتے ہیں. جیسے آپ نے دیکھا ہے تاریخ کے اندر بھی امام زین العابدین کے جو مطلب ان کے اوپر بہت من جو وہ لوہا تھا کہ ایون کہ ان سے چلا نہیں جاتا تھا جتنا, تو اس کے ساتھ بھی منسوب کرتے ہیں کہ جس طرح ان کے ساتھ مظالم ہوئے, ظلم ہوا, تو اگر کسی کو اولاد نہیں ملی تو ہم اب اس بچے کو وہ ہوا تو قید کریں گے, اگر کسی کو کوئی بیماری ہے تو اس کو شفا مل جائے گی تو ہم قید کریں گے. تو یہ ایک کانسیپٹ جو ہے یہ ان کی نسبت کے ساتھ منسوب کر کے لوگ کرتے ہیں. ہاں اگر یہ کہیں کہ ائمہ طاہرین کے ساتھ پھر جوڑ دیں کہ انہوں نے یہ کام کیا یا نہیں, تو جب وہ قافلہ وہاں سے روانہ ہوا تھا تو وہ بیڑیوں میں ہی تھا, وہ آپ دیکھ لیجئے کہ باندھا ہوا تھا امام زین العابدین کے اوپر لوہے کا وہ عالم. اگر آپ تاریخ کے اندر پڑھیں کہ ان سے اٹھ کے نہیں چلا جاتا تھا, انہیں جھک کے وہ چل رہے تھے اور اوپر سے وہ بیماری کی کیفیت میں بھی تھے. تو اس نسبت سے یہ لوگ جو ہیں وہ اس کو کرتے ہیں, جو کہ اسلام میں آپ یہ بار بار میں یہی عرض کرتی ہوں کہ ہم یہ جو جب کیوں کا لفظ آ جاتا ہے نا, کیوں کا لفظ کہ اللہ سے محبت یا رسول سے مودت یا ائمہ طاہرین اہل بیت سے محبت میں کیوں کا لفظ جو ہے یہ سب سے مشکل ہے کہ یہ کیوں ہوا اور یہ کیسے ہوا اور یہ کیوں ہو رہا ہے. میں آپ کو عرض کر رہی ہوں کہ وقت بدل چکا ہے, سوشل میڈیا بہت آگے چلا جا چکا ہے, یوتھ بہت زیادہ اس چیز میں انوالو ہو گئی ہے. ایون دو کتابیں ہمیشہ آپ دیکھیے گا حقائق مجھے تب صحیح نظر آئیں گے جب میں تعصبات کی اینک اتار کر کسی دوسرے کی طرف بھی دیکھوں گی. میں آپ کو عرض کر دوں کہ میں اپنے عالم دین کے علاوہ دوسرے عالم دین بھی سنتی ہوں. امام علی علیہ السلام کا قول ہے کہ یہ مت دیکھو کون کہہ رہا ہے, یہ دیکھو کیا کہا جا رہا ہے. اگر آپ کو کسی دوسرے انسان سے بھی بہت اچھی چیز مل رہی ہے تو لینے میں حرج نہیں ہے. اگر آپ یہ تعصبات کے وہ آپ کے آبا و اجداد کے بارے میں کوئی بات کرے, ہم اسے سننا پسند نہیں کریں گے, وہ اہل سنت سے ہے, وہ دیوبندی سے ہے, آپ مولانا اسحاق کو سنیں, کتنا خوبصورت بیان ہے ان کا. آپ مولانا طارق جمیل کو سنیں, اتنا خوبصورت بیان دیتے ہیں. مطلب اپنے عالم دین کے علاوہ بھی تعصبات کیا نا انجینئر محمد علی مرزا, ایگزیکٹلی وہ ان کی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو بڑی یوتھ میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت بہت زیادہ انوالو ہو چکی ہے ان چیزوں کے بارے میں. آپ نے کالا سوٹ زیب تن کیا ہوا ہے, اس کے بارے میں بڑا لوگ کہتے ہیں کہ جہنمیوں کا لباس, محرم میں کالا لباس نہیں پہننا چاہیے. جی آپ بتائیے کہ کالے لباس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا ہے کہ دنیا کی جو ہر تہذیب ہے وہ اپنے دکھ کو اپنے اینگل سے کرتی ہے, مصائب کو اپنے انداز سے کرتی ہے. اب اگر ہر شخص ایک ہی نوعیت کا لباس پہنے گا, یعنی مخصوص ایام ہیں یہ محرم کے, آپ نے یہ پہنا ہے, میں نے بلیک پہنا ہے, ہر شخص اگر ایک ہی لباس پہنے گا عام ایام کی طرح, ٹھیک ہے, تو پھر وہ جو آپ کی اجتماعی جو یادداشت ہے محرم کے حوالے سے, اس کی شناخت کیسے ہو سکے گی؟ وہ نہیں ہو سکے گی. مطلب آپ یہ لاکھ بولیں کہ دل میں حسین ہے تو کالا لباس پہننے سے کیا ہوگا, ٹھیک ہے, تو یہ ایکسپریسو وے ہے کہ لباس کو اہل تشیع جو ہے یہ کوئی رکن دین نہیں ہے, یہ دین کا کوئی حصہ نہیں ہے کہ اہل تشیع کہتے ہیں کہ یہ دین میں لکھا گیا ہے کہ جی کالا لباس پہننا ہے. کالا لباس جو ہے وہ غم کی علامت اور ان کی وابستگی اہل بیت کے ساتھ اس لیے رکھی گئی کہ اس کو جو ہے وہ اس کے ساتھ مختص کر دیا گیا. تو اب ہر کوئی اگر ان ایام میں بھی ایک طرح کا پہنے گا تو پھر یہ فرق کیسے واضح ہوگا کہ اجتماعی جو یادداشت اس حوالے سے کربلا کی ہے کہ امام بارگاہوں میں بلیک جا رہے ہیں یا دوسرے جا رہے ہیں, تیسرے جا رہے ہیں, سب کے لیے امام بارگاہ تو سب کے لیے, ہر مسلک کے لیے وہ وائٹ جائے, وہ کالا جائے, وہ نیلا جائے, اسپیسیفکلی کالا نہیں. لیکن کالے کے حوالے سے آپ یہ دیکھیے, آپ یہ جو ڈفرینٹ کنٹریز دیکھتے ہیں تو یہ جو آپ کی پرچم کشائی ہوتی ہے, ڈفرینٹ کنٹریز کے پرچم لگے ہوئے ہیں, تو کیا وہ ان کی آئیڈینٹی نہیں ہے, ان کی شناخت نہیں ہے.
اور اگر مجالس کے اوپر یہ کالا جو رنگ ہے اس کے اوپر ہی اصرار کیوں ہے کہ مطلب کہ اس چیز کے اوپر زیادہ ڈیبیٹ کیوں ہے, یا اس ایک جو منطقی یا علمی گفتگو نہ ہو, جاہلانہ قسم کا جو سوال ہے. بھئی اگر وہ غم کی علامت سمجھتے ہیں, وہ اس کو اس سے وابستہ کرتے ہیں, اس کی نسبت کے ساتھ جوڑتے ہیں, تو اس میں اتنا حرج بھی کیا ہے؟ آپ کو اگر غم حسین منانا ہے تو آپ وائٹ سوٹ پہن کے منا لیجئے. آپ کو اگر غم حسین اور مجالس میں جانا ہے تو آپ نیلا پہن کے چلے جائیے, لیکن جائیے تو صحیح, کم از کم اس چیز میں انوالو تو ہوں. جب ایک عام اگزامپل ہے آپ کی دنیا کی کہ ہمارے یا آپ کے گھر میں رشتہ داری میں اگر کوئی فوتگی کوئی وفات پا جاتا ہے تو ہم اس کی کل بھی کروائیں گے, 40واں بھی کروائیں گے, 10واں بھی کروائیں گے, اور ہم دنیا داری کے حساب سے کہیں گے بھئی اگر نہ گئے تو وہ ہم سے گیلا کرے گا, وہ ہم سے کیا ہوگا کہ جی ناراض ہو جائے گا. تو بھئی یہ تو مخصوص دن آپ کے نواسہ رسول کے ہیں, آپ گھر میں ٹی وی چلا کر بھی وہ کر سکتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیے کہ پروٹیسٹ کرنے کے لیے کہ پارا چنار میں 2 سال سے جو حال چل رہا ہے, رستے بند ہیں, اہل سنت اور اہل تشیع کی ڈیبیٹ کے اندر جو چل رہا ہے, جو بھی سلسلے اندر کے ہیں, تو وہ پروٹیسٹ جو مظلوم طبقہ ہے وہ باہر نکل کے پروٹیسٹ کر رہا ہے, ان کی کوئی سنوائی ہو رہی ہے؟ مجھے یہ بتائیے, جب پروٹیسٹ آپ نے کرنے ہی ہیں, مہنگائی کے خلاف کرنے ہیں, اسٹیٹ کے حکمرانوں کے خلاف کرنے ہیں, تو مال روڈ پہ آپ لوگ کیوں جاتے ہیں؟ آپ گھر میں بیٹھ جائیے نا, وہاں پہ پلیٹ فارم تو یوز ہو رہا ہے ہر کام کے لیے. اگر حسینیت کو اس کا میسج کنوے کرنے کے لیے ایک ظلم کے خلاف اجتماعی یادداشت کے ساتھ اٹھتے ہیں, وہ آواز اٹھاتے ہیں مظالم کے خلاف, اور ظلم کی وہ حمایت نہیں کرتے. امام کا قول ہے کہ ظالم کا ساتھ نہ دو اور مظلوم کے مددگار بنو. تو اس کا تو مطلب یہ ہے, واضح ہو گیا کہ حسینیت اور یزیدیت کو انہوں نے واضح کر دیا. تو اب یہاں پر آپ امام بارگاہوں کے بیچ میں کالا لباس پہن کر جائیں گے تو چلیں آپ پرسہ دینے کے لیے پھر رسول کے نواسے کے جو مجالس ہیں ان میں آپ یہ ماتم مت کیجئے, بٹ اپنا پرسہ تو دیجئے, جا کے اپنی حاضری تو لگوائیے کہ ان کے ایام ہیں مخصوص, آپ وہاں پر جا کر بیٹھ کر نہ ماتم کیجئے. لیکن آپ اپنے چند قدم دے کر وہ پرسہ جو ہے وہ جا کر ان کو یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس حالت میں, اس کیفیت میں آئے ہیں. تو آپ کہیں گے ہم گھروں میں ٹی وی لگا کر, اور اب نیکسٹ اس پہ بھی لازمی ایک سوال کیجئے گا کہ یہ کچھ لوگ جو ہمارے پاکستانی, مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ جو ناردرن ایریاز کی طرف نکل جاتے ہیں. یہ بالکل ٹھیک سوال ہے کہ لوگ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ چھٹیاں آئیں گی محرم کی اور ہم گھومنے جائیں گے, 3 چھٹیاں محرم کی مل جائیں گی, 1-2 چھٹیاں ہم خود کر لیں گے, اور وہ محرم میں گھومنے کے لیے گئے ہوتے ہیں. یہ بڑا, اور یہ پچھلے کو 4-5 سالوں سے محرم کے دنوں میں سارے ناردرن ایریاز کے روڈ بلاک ہو جاتے ہیں, اتنے لوگ جاتے ہیں. جی وہ بالکل, وہ وہاں پہ بلاکیج ہو جاتی ہے, اور وہ وہاں پہ اپنی آؤٹنگ, مطلب یہ اتنی شفاق قوم ہے, یہ اتنے احساس سے خالی لوگ ہیں. آپ اپنے بارے میں, میرے بارے میں اس قوم سے کیا توقع رکھتے ہیں؟ آپ کسی حکمران کے بارے میں کیا توقع رکھتے ہیں؟ آپ یہ روز کی ڈیبیٹ سنتے ہیں اسٹیٹ کے اندر. جو انسان خود کی حالت خود نہیں بدلتا اس کی حالت کون بدلے گا؟ انہوں نے نواسہ رسول, مطلب یہ مخصوص ایام انہوں نے اسپیسیفکلی اہل تشیع کے اوپر ڈال دیے رونے دھونے کے لیے کہ وہ ہے نا, وہ امام بارگاہوں میں بھی چلے جائیں گے, وہ جلوسوں میں بھی چلے جائیں گے. ہم ذرا انہی دنوں کے اندر ہمیں گورنمنٹ سے چھٹیاں ملتی ہیں 9ویں 10ویں کی, ہم ذرا آؤٹنگ پہ نکل جائیں. بالکل نکلنا چاہیے, آؤٹنگ پہ جانا چاہیے, لیکن کم از کم کل کس منہ سے آپ نے اپنے نبی کا جو ہے وہ اس چیز کو فیس کرنا ہے؟ آپ یہ کبھی نہیں دیکھتے کہ جوانانے 2 منٹ کے لیے چھوڑیے, نکلیے یہ مسلک سے, آپ کس کمیونٹی سے ہیں, آپ کس مسلک سے ہیں, آپ کنزرویٹیو ہیں, آپ پازیٹیو ہیں, آپ نیگیٹیو ہیں, آپ رائٹ پہ ہیں, آپ لیفٹ پہ ہیں. مجھے اس سے کوئی کنسرن نہیں ہے. مجھے یہ بتائیے کہ عام سا ایک سوال ہے آپ سے کہ ہم عام ایگزامپل کوٹ کرنے کے لیے کسی محلے کے اندر اگر وفات ہوتی ہے, ہم وہاں پہ پہنچتے ہیں صرف اس کو راضی کرنے کے لیے. کل کس منہ سے آپ اپنے رسول کے سامنے, اور ایون دو کہ جس کے بارے میں آپ کی کتب بھری پڑی ہیں, جس نے حسین کو دی اس نے مجھے دی, اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے خدا کو دی. حسین منی وانا من الحسین. ایگزیکٹلی. اور پھر 10,000 جگہوں پر فرمایا کہ خاتون جنت جو ہیں وہ بی بی فاطمہ زہرا ہیں. آپ مجھے ایک سوال ذرا جنرل جواب دے دیجئے کہ آپ کی پرمیشن کے بغیر میں آپ کے گھر میں آ سکتی ہوں؟ بالکل. اگر میں آپ کے آباء و اجداد کے ساتھ
یا آپ کی کسی گھر کے فرد کے ساتھ نفرت کرتی ہوں تو آپ کس طرح اس دروازے کو کھولیں گے میرے لیے؟ تو بی بی کے جو اس کا پیارا ہے، جو حسین جس کو کندھوں پہ سوار کیا رسول پاک نے، یعنی ایک واجب سجدہ جو ہے اس کا حکم ہے، ایک واجب نماز ہے، اور وہ سوار ہوتے ہیں اور حکم الہی ہے کہ تب تک آپ نے سر جو ہے وہ اوپر نہیں کرنا جب تک حسین نیچے نہ اترے۔ تو آپ خود یہ اندازہ لگائیے کہ جب ممبر رسول جو ہیں وہ جمعے کی خطابت اور خطبے کے درمیان وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے یا بیٹھے ہوتے تھے حسین آ رہے ہیں، وہ اٹھ کر لوگوں کے سامنے ایک میسیج کنوے کرنا چاہتے تھے کہ حسین میرے لیے کیا ہے، حسن میرے لیے کیا ہے، تو وہ خطبے سے اٹھ جاتے تھے اور وہ والہانہ انداز سے ملتے تھے لوگوں کو، ایک میسیج کنوے ہوتا تھا کہ حسین اور حسن آئے ہیں، اور ان کو جھلاتے تھے۔ تو یہ کس کے لیے اگزامپل کوٹ کر رہے ہیں کہ کل آپ کس منہ سے اپنے رسول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ؟ آپ مت جائیے یہ شیعہ کے مسلک کی طرف، کیا ان کے رسول زیادہ ہیں؟ کیا ان کے حسین زیادہ ہیں؟ یا حسین نے اسپیسیفکلی ایک گروہ کے لیے، ایک مسلک کے لیے جو ہے وہ قربانی دی ہے؟ کیا زینب نے اپنی چادر جو ہے وہ ایک اسپیسیفکلی ایک فرقے کے لیے جو ہے وہ بچائی ہے؟ اس نے تو تا قیامت تک یہ میسیج کنوے کر دیا تمام خواتین کے لیے، آپ کے تمام مردوں کے لیے، آپ کی تمام امت مسلمہ کے لیے کہ یہ قربانی، حسین کی قربانی عام مت سمجھیے گا۔ تو آج اب جب چھٹیاں منانے جاتے ہیں اپنی بچوں کو لے کر، اپنے ہسبینڈ اور اپنی فیملیز کو لے کر، تو آپ کو رتی یہ خیال نہیں آتا کہ دن کون سے چل رہے ہیں؟ آپ اگر وہاں پر جاتے ہیں، آپ گھر میں بیٹھیے، آپ نہ جائیے امام بارگاہ، گھر میں آپ اپنی مجلس برپا کیجیے۔ مجلس کیا ہے؟ ضروری تو نہیں ہے کہ آپ عالم دین کو یا لتشی کا سنیں، آپ ذکر تو سن سکتے ہیں، وہ کہیں گے ہم گاڑی میں بھی سن سکتے ہیں، وہ کہیں گے ہم کسی جگہ پر بھی جا کے سن سکتے ہیں، اس کے لیے دل کے اندر مودت محبت کا ہونا اور ان ایام کا احترام ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور یہ جو ہمارے ہاں روایت بن چکی ہے ناردرن ایریاز والی، اور ہر جو آپ دیکھتے ہیں کہ ہر ان چھٹیوں کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کہ بس ملیں اور ہم وہاں پر پہنچ جائیں، تو یہ عمل کیا قابل قبول ہے؟ کس حیثیت سے کل آپ جو ہے وہ جوانان جنت کے سردار ہیں حسن و حسین، کل کس حیثیت سے آپ ایک خواتین ہونے کے ناطے آپ جو ہے وہ بی بی فاطمہ کے دروازے کے اوپر موجود ہوں گی اگر آپ کی آنکھ میں ایک آنسو تک بھی اس کے بیٹے کی شہادت کے اوپر نہ آئے؟ بی بی نے تو جنت کی ضمانت دے دی ہے، بہت ساری کتابوں میں لکھا ہے کہ بی بی نے کہا کہ جو میرے حسین کے غم میں رویا اس کے اوپر جنت واجب ہو گئی۔ تو یہ کس فرقے میں اور تفرقے میں اور فرقہ واریت میں ہم لوگ پڑے ہیں؟ بینگ اے مسلم، بینگ اے ہیومن، ہم اس سوسائٹی میں دیکھنے کی کوشش کریں کہ ہم کسی بھی چاہے مسلک سے ہیں، ہمیں یزیدیت کو ختم کرنا ہے، ہمیں حسینیت کی آواز کو بلند کرنا ہے، ہمیں حسینیت کے لیے اپنے ضمیر کو زندہ کرنا ہے۔ یہ جو ہمارے حکمرانوں کی صورت میں، یہ جو ہمارے رویوں کی صورت میں، یہ جو ہمارے مزاج کی صورت میں، یہ جو آج ہم فرعون، خدا، یزید بنے بیٹھے ہیں، یہ اس کو ہم نے عام کرنا ہے۔ حسین فقط، میں نے بار عرض کیا ہے کہ حسین کسی ایک مسلک، ایک ورثے کی میراث نہیں ہے۔ مس، آپ نے اپنے دائیں بازو میں کڑا پہنا ہوا ہے، اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ کیوں پہنا ہوا ہے؟ پسند ہے یا پھر ویسے اہل تشیع کمیونٹی میں اس کو کوئی ثواب سمجھ کے پہنا جاتا ہے؟ نہیں، ثواب بھی سمجھ کے، وہی میں آپ کو عرض کر رہی ہوں، موقف حسین کے نام کے ساتھ، یہ تو جی ذوالفقار ہے، مولا علی علیہ السلام، اس کے اوپر نادی علی لکھا ہے، اور یہ میں بی بی پاک دامنہ گئی تھی تو وہاں سے میں نے اس کو خریدا تھا، اور یہ ان کے ساتھ نسبت محبت اور مودت کہ میرے ہاتھ میں یہ موجود رہے، اینڈ مطلب یہ میرے لیے بہت قابل احترام ہے کہ میں اس کو شوقیہ طور پر بھی پہنتی ہوں۔ لیکن اب یہ کہہ لیں کہ ہم اس کو اہل تشیع جو ہے وہ کڑے اس لیے بھی پہنتے ہیں، کڑی بھی جیسے پہنتے ہیں، تو وہ بھی ایک، آپ جیسے کالے کپڑے کو بول رہے ہیں کہ اسپیسیفکلی وہ پھر ہم اس میں چلے جاتے ہیں کہ کڑی پہننے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم مومن ہیں یا ہم اہل تشیع ہیں، پھر اس حساب سے پہچان کے لیے پہنی جاتی ہے۔ ایگزیکٹلی، اپنی پہچان کے لیے پہنی جاتی ہے، کوئی اس کا کوئی فقہی طور پر یہ نہیں کہہ سکتے، ہاں وہ مطلب کڑی جو ہے وہ اس سے منسوب ہو کر پہنی جاتی ہے۔ جیسے یہ میں نے پہنا ہے تو مجھے یہ چونکہ مولا علی سے محبت بھی بہت ہے، اور میرے دل میں مولا علی کی عزت اور وقار اور آپ کو میں نہیں بتا سکتی، تو میں اس کو اپنے ساتھ رکھتی ہوں۔ یہ عقیق ہے، جیسے
اب اس پہ بھی ڈیبیٹ ہے کہ پتھر جو ہیں وہ نہ بولتے ہیں نہ وہ کرتے ہیں، اور ایون کہ امام علی علیہ السلام کا اس بارے میں قول بھی ہے کہ پتھروں کے بارے میں بھی آپ اگر ریسرچ کریں تو امام کا اس کے اوپر بہت زیادہ ہے کہ دیکھیں کوئی بھی چیز اس دنیا میں بیکار نہیں ہے، وہ عمل سے خالی نہیں ہے. اب یہ پتھر جو عقیق ہے اس کے بارے میں بھی کہ جب نماز پڑھی جاتی ہے، اہل تشیع کے یہ اس فرقے میں ہے کہ اس کو عقائد میں ہے کہ اس کو اندر کر کے اگر آپ دعا کریں گے تو زیادہ قبولیت ہوگی. کسی امام کی قول بھی ہے. کس پتھر کے بارے میں کہا جاتا ہے؟ عقیق وغیرہ، اور یہ جو ہم نے پہنا ہے کہ اس کو اندر کر کے اگر آپ دعا کریں آپ کے چہرے کی طرف اگر اس پتھر کا رخ ہوگا اور آپ دعا کریں تو وہ قبولیت بھی ہوگی. ایگزیکٹلی مجھے کوئی امام، اب میں کوئی غلط وہ نام نہیں لے سکتی، لیکن کسی امام کے ساتھ یہ قول بھی منسوب ہے کہ یہ عقیق جو ہے اس کے ساتھ اگر آپ اپنے پتھر پہنا ہے تو اس کی بھی ایک بڑی یہ ایک لانگ ڈیبیٹ ہے کہ عقیق کے بارے میں تو بہت یعنی کہ فیروزہ، عقیق، نیلم، یہ جو سادات فیملی میں ہوتا ہے اس کے بارے میں تو حقائق ہیں کہ اماموں نے خود کیا. لیکن یہ جو آپ کڑا کہہ لیں یا آپ یہ کہہ لیں تو یہ شوقیہ ہو سکتا ہے کہ اس کی نسبت اس کے ساتھ جوڑی جا سکتی ہے. مس بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت کا. بہت سارے ایسے سوالات تھے جو کہ میرے ذہن میں بھی تھے، میں بھی چاہتا تھا یہ سوال کلیئر ہوں، اسی طرح بہت سارے لوگوں کے ذہن میں بھی ہوں گے. اور یہ جو آپ نے چھٹیوں والی بات کی یہ تو ایک معاشرے کی حقیقت تھی، وہ بھی آپ نے بڑے بہتر انداز میں سامنے رکھی. آخر میں کچھ آپ کہنا چاہیں تو آپ کہہ سکتی ہیں. دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ کربلا جو ہے محرم کے ایام بھی ہیں، کربلا کی فلسفی کو سمجھنے کی کوشش کیجیے پلیز کائنڈلی. میں آپ کو جتنے بھی مسالک ہیں اور یہ جتنے اختلاف کی ہم نے باتیں کی ہیں، میں ان کو یہ دعوت دینا چاہتی ہوں کہ وہ ایک تو شام غریبہ میں آئیں، فیصلے فاصلوں سے نہ کریں. ارے واہ، ٹھیک ہے، وہ تحقیق کیجئے، وہ آپ کے اس کو دیکھیے، سنیے، پڑھیے اور پھر رائے قائم کیجئے، شواہد لے کے آئیے. ایک محقق جو ہے وہ اس چیز پر زور دیتا ہے کہ ثبوت کہاں ہیں، وہ ہمیں دکھائے جائیں، بتلائے جائیں کہ آپ کسی جگہ پر گئے ہوں اور آپ نے وہاں پہ کوئی ویڈیو ایسے ریکارڈ کی ہو. تو تحقیق کے دائرے میں بات کیجئے. علمی دیانتداری بھی یہ ہے کہ پلیز فار گاڈ سیک سنی سنائی باتوں کے اوپر یا فرقہ واریت کے تحت آپ کسی کے اوپر بلیم نہیں کر سکتے. یہ جھوٹی من گھڑت کہانیاں جو ہیں یہ آپ کسی دوسرے کو غلط کرنے کے لیے آپ اس کے اوپر خود تحقیق کر کے آئیں، رائے قائم کریں. باقی کربلا جو ہے اس کو یہ مت سمجھیں کہ صرف عقیدہ ہے. کربلا عقیدہ نہیں ہے، یہ ایک اجتماعی یادداشت ہے. اور جو قومیں اپنی اجتماعی یادداشت کھو دیتی ہیں در حقیقت وہ شعور کھو دیتی ہیں. تو کربلا کا میسج جو ہے وہ بھی یہی ہے کہ ہمیں جو ہے وہ آج کے یزید سے بچنا ہے. لوگ پوچھتے ہیں کہ یزید کہاں ہے، میں پوچھتی ہوں کہ حر کہاں ہے. ارے واہ، آج کا حر کہاں ہے. زبردست. تو اس حر کو جو ہے وہ اس معاشرے کے اندر امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہوگی. یہ اس چیز سے نکلنے کی کوشش کیجئے کہ یزید تھا، یزید نے یہ عمل کیا اور وہ مظالم تھے. اور لاسٹ پہ میں جو ہے وہ ایک چند اشعار ہیں وہ عرض کرنا چاہوں گی کہ یزید نقشہ جور و جفا بناتا ہے، حسین اس میں خط کربلا بناتا ہے. ارے واہ واہ واہ، سبحان اللہ. یزید موسم اسیاں کا لا علاج مرض، حسین خاک سے خاک شفا بناتا ہے. بے شک. یزید لکھتا ہے تاریکیوں کو خط دن بھر، یزید لکھتا ہے تاریکیوں کو خط دن بھر، حسین شام سے پہلے دیے بناتا ہے. ارے واہ. یزید آج بھی بنتے ہیں لوگ کوشش سے، یزید آج بھی بنتے ہیں لوگ کوشش سے، حسین خود نہیں بنتا خدا بنا. ارے واہ، بے شک بے شک، واہ سبحان اللہ. بہت شکریہ. یہ پوڈ کاسٹ آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور اگلے پروگرام کے لیے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.